نہیں کیا تو اس کی نمازیں اور اس کی عبادات کا کیا حکم ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذکر کریں گے۔ اولاً تو ہم ذکر کریں گے کہ غسل کے اندر فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو کس طرح دھلنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 3 چیزیں۔ کیا کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام اعضاء ظاہری پر پانی بہانا۔ کلی کرنے کا مطلب کیا ہے اس کو سماعت فرمایا ہوگا۔ کلی کرنا کہ منہ کی ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، ہونٹ سے لے کر گلے کی جڑ تک پانی بہہ جائے۔ ٹھیک ہے، پانی بہہ جائے، دھیان سے سننا ہوگا۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر ابل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ ڈاڑوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ یہ چیزیں ہیں۔ بہت سارے چھوٹا سا چلو لیا اور بس کلی کر کے پانی ڈال دیا، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری کلی ہو گئی۔ اس طرح کلی نہیں ہوگی۔ آپ کے منہ کے ہر حصے کے اندر، ہر پرزے کے اندر آپ کو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس حصے سے پانی بہہ جائے آپ کا، اگر 2 مرتبہ میں بہہ جائے تو 3 مرتبہ آپ ادا کریں، 3 مرتبہ میں نہ بہتا ہو تو اور ادا کریں، لیکن جب تک آپ کا یہ فرض ادا نہ ہو جائے آپ کو اس طرح کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے، جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دانتوں کے اندر جم جاتی ہے یا دانتوں کے اندر اٹک جاتی ہے۔ کسی نے گوشت کھایا، گوشت کے ریشے اٹک گئے، یا کوئی ایسی چیز کھائی جس کے ریشے اٹک گئے، یا پان یا گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں تو سپاری رہ جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کا چھڑانا ضروری ہے۔ ان کو نکالنے کے بعد ان پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر یہ آسانی کے ساتھ نکل سکتی تھی اور نکلنے کے اندر کوئی نقصان اور کوئی ضرر نہیں تھا اور اس نے نہیں نکالی، ایسے ہی غسل کر لیا اس نے، تو اس کا غسل ادا نہیں ہوگا، اس کا غسل نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا پہلے ان ساری چیزوں کو صاف کریں، اس کے بعد کلی کریں تاکہ آپ کی کلی درست ہو سکے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیاں کے دانے، گوشت کے ریشے، اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے کہ پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں، ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کے مضرات کا اندیشہ ہے تو معاف ہے۔ بہت ساری عورتیں بھی پان کھاتی ہیں، بوڑھی عورتیں، اور بہت سارے مرد بھی پان وغیرہ کھاتے ہیں یا گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں، تو دانتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پیلے دانت ہو جاتے ہیں، کسی کے لال ہو جاتے ہیں، تو اب وہ جلدی چھوٹتے نہیں ہیں، اب اس کو چھڑانے کے اندر حرج ہے۔ تو اگر کسی کے ایسے دانت ہو گئے ہو جس کو چھڑانے میں حرج ہے تو اس کے لیے تو معاف ہے، لیکن اگر چھوٹ سکتا ہے، ایسا ہے تو اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ بغیر چھٹائے اگر اس نے غسل کیا تو اس کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ دانت بندھا ہوا تار سے، اب اس کو ہٹائے گا تو دانت واپس نکل جائے گا، تو اب اگر اس کو نہیں ہٹایا، ایسے غسل کر دیا تو معاف ہے، غسل ادا ہو جائے گا۔ دوسرا فرض ہمارا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ کیا ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر اس نے ٹچ کر لیا، ناک میں پانی چڑھ گیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچے اور احساس ہو اس کا، ٹھیک ہے، اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچے، اتنا تیز نہ کھینچے کہ پانی دماغ میں پہنچ جائے، ہلکا سا پانی کھینچنا پڑے گا۔ پانی جب تک نہیں کھینچیں گے، جب تک اوپر نہیں چڑھے گا، زیادہ زور نہیں لگانا، ہلکا سا پانی چلو میں لے کر تھوڑا سا اوپر کی طرف کھینچنا ہے کہ احساس ہو جائے کہ پانی اوپر آیا ہے، پھر اس کو صاف کر لیں اچھی طرح سے۔ بہت سارے لوگ صرف چلو میں پانی لیا ایسے کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناک صاف کر لیا۔ اگر اس طرح اس نے کیا ہے اور اس کو غسل فرض تھا تو اس کا غسل ادا نہیں ہوگا، لہٰذا اس سے نماز بھی جائز نہیں ہوگی۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اگر بال برابر بھی جگہ دھلنے سے رہ گئی، دھلنے سے ہے نا، یعنی پانی نہیں بہا اس کے اوپر، تو غسل ادا نہ ہوگا۔ ناک کے اندر ریٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ ناک
کے اندر سردی کے موسم میں اکثر ایسا ہوتا ہے، یا پھر جن کو نزلہ زکام رہتا ہے اس کو ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، سمجھ گئے؟ یعنی ناک کے اندر بھی پانی آپ کو چڑھانا ہے، پھر انگلی سے ناک صاف کرنا ہے، ناک اچھی طرح صاف ہو جائے، ریٹ وغیرہ نکل جائے، پھر اس کے بعد میں آپ کو پانی چڑھانا ہے یہاں تک کہ ناک آپ کا ایک دم صاف ہو جائے، دھل جائے، پانی اوپر جا کے واپس نیچے آ جائے اس کا، تو یہ ہوگا ناک دھلنے کا مطلب۔ تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا، سر سے لے کر پاؤں تک ہر پرزے پر ہر رونگٹے پر جہاں تک ظاہری بدن ہے اس تک پانی بہہ جانا، ٹھیک ہے؟ ابھی بتائیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آسانی کے ساتھ پانی نہیں پہنچتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں اس کا احتیاط رکھنا ضروری ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ عوام بلکہ پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے وہ دھلیں گے نہیں، اور جب دھلیں گے نہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ بہت سارے اعضاء ایسے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے بس لوٹے ڈال لیے پانی کے اور غسل ہو گیا، ایسا غسل نہیں ہوگا۔ بہت سارے حصے بدن کے اندر ایسے ہیں کہ جب تک خاص ان کا احتیاط نہیں کیا جائے گا اس پر پانی نہیں بہے گا۔ کون کون سے ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ سر کے بال گندے نہ ہو تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گندے ہو تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے کہ کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوگی تو کھولنا بھی ضروری ہے۔ سر کے بال جو ہے، اب بہت سارے لوگ دیکھا ہوگا بڑے بڑے بال رکھنے لگے لوگ، تو اب ان کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر ان کے لیے ضروری ہے کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچے۔ بالوں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ایک برتن کے اندر پانی لیتے تھے اور پانی لے کے پہلے اپنے بالوں کی طرف کو جڑ کرتے تھے، سر کی جو جڑ ہوتی بالوں کی جڑ، پہلے انگلیوں سے پانی کی جڑ تر کرتے تھے، جب پانی تر ہو جاتی تھی سارے جڑیں اس کے بعد پانی بہاتے تھے، کیونکہ ڈائریکٹ اگر پانی بہا لیں تو جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے، جب تک آپ اچھی طرح سے اس کو مالش نہ کریں یا جب تک آپ اس کو اچھی طرح سے ہاتھ نہ پھیر لیں تو اس تک پانی نہیں پہنچتا ہے، جب پانی نہیں پہنچتا ہے تو غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں عورت کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ چوٹی اس کی گندی ہوئی ہے اور اتنی ڈھیلی چوٹی ہے کہ اگر وہ نہیں بھی کھولے گی تو جڑ تک پانی پہنچ جائے گا تو بغیر چوٹی کھولے وہ غسل کر سکتی ہے، مگر مرد کی اگر چوٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ چوٹی کھول کر، اولا تو اتنے بڑے بال رکھنا جائز بھی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ چوٹی باندھنے کی نوبت پڑ جائے، اور اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وہ بالوں کو کھول کر پھر اس کے بعد اس پر پانی بہائے کہ جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک کے نتنوں کے سوراخ کا حکم ہے، حکم وضو میں بیان ہوا، یعنی اگر کان میں بالی کسی نے پہنی ہے تو اب اگر اس کا سوراخ بند ہو گیا ہے اور اس کو چھوٹا اس کو کھولنے میں حرج ہے، خون نکل سکتا ہے، جب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوراخ اس کا ابھی بھی موجود ہے تو اب اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، نہیں پانی پہنچایا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھالوں کا بیان بھی۔ ابھی دیکھیں آنکھوں کے جو اندر کا حصہ ہے یہاں تک پانی نہیں پہنچتا، اوپر سے پہلے پانی ڈالیں گے تو یہ اوپر کا حصہ تر ہو جائے گا مگر یہ آنکھوں کے اندر کا حصہ تر نہیں ہوگا، پانی ڈالیں گے یہ مونچھوں کا نیچے کا حصہ اکثر تر نہیں ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے؟ داڑھی کا یہ حصہ نیچے کا جو ہے یہ تر نہیں ہو پاتا کیونکہ جب پانی اوپر سے ڈالا تو اوپر سے نیچے گزر گیا ایسے، تو خاص ان کا احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ ان حصے پر بھی پانی پہنچ جائے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، ہر پرزہ کان کا اندر جو ہے اور اس کا سوراخ کا منہ وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ کانوں کے نیچے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، تھوڑی اور گلے کے جوڑ بے منہ اٹھائے نہ دھلیں گے، یہ دیکھو تھوڑی ہے جب تک منہ نہیں اٹھائیں گے اب تک دھلے گا نہیں، آپ اوپر سے پانی ڈالا یہ حصہ آپ کا سوکھا رہ جائے گا، آپ پہلے اس کو دیکھ لینا، جب تک آپ اوپر کر کے اس طرح پانی نہیں ڈالیں گے تو پانی اس میں دھلے گا نہیں۔ بغلے بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلے گی، بغل ہے نیچے کا حصہ ہے، جب تک آپ ہاتھ اٹھا کر پانی نہیں ڈالیں گے یہ آپ کا حصہ تر نہیں ہو پائے گا، جب تر نہیں ہو پائے گا تو غسل نہیں ہوگا، لہٰذا یہ احتیاط ضروری ہے۔ بازوؤں کا پہلو جو ہے ان کو بھی دھلنا، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی بلٹیں، دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں میں پیٹ میں چربی آ جاتی ہے بلٹ ہو جاتا ہے، تو اب اس طرح بیٹھ کے اگر وہ نہائے گا تو بلٹ جب بندے ہیں تو اب اس کے اندر پانی نہیں پہنچے گا، تو لہٰذا اس کو سیدھا ہونا پڑے گا اور سیدھا ہونے کے بعد اس کو پانی بہانا پڑے گا۔ اس طرح ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو، جب پانی بہنے میں شک ہو تو اب اس کے اندر انگلی ڈال کے اس کو صاف کریں۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، سمجھ گئے؟ یہ آخری مطلب اسی کو سمجھ لیں تاکہ آپ
ہر چیز کو سمجھ جائیں گے. جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، بال کی جڑ سے لے کر نوک تک اس پر پانی بہانا فرض ہے. اب مختصر طور پہ بس سنتیں سن لیں، بس بیان ختم. یہ آپ کے فرائض ہو گئے ہیں. جب آپ اس کو اگر صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو کوئی بھی عبادت آپ کی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ انسان ناپاک ہی رہے گا. غسل نہاتے تو یہ غیر مسلم بھی ہے اور ہم بھی نہاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ نہانے کے بعد بھی ناپاک رہتے ہیں، نہانے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سے ناک کے اندر پانی نہیں چڑھا جاتا، ٹھیک ہے، وہ کلی کرتے ہیں مگر غرارہ نہیں کرتے ہیں، الگ تک پانی نہیں پہنچا پاتے ہیں، تو لہٰذا وہ ناپاک کے ناپاک رہتے ہیں نہانے کے باوجود بھی، چاہے وہ کتنی بھی گنگا میں نہا لیں. اور ہم الحمدللہ اگر ایک بالٹی میں اگر سنت طریقے سے نہا لیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے. تو ہمیں سنت طریقے پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. غسل کی نیت کرے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں. بدن پر جس حصے میں اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دھلیں، نجاست نہیں بھی ہے تو استنجے کی جگہ دھلیں. پھر اس کے بعد میں نماز کی جیسا وضو کریں، اس طرح نماز کے اندر وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں. پھر کیا کریں؟ بدن پر تیل کی طرح پانی چوپڑ لیں، خصوصاً جاڑے میں. پانی ایک بار بہائیں، پھر سارے بدن پر ہاتھ مل لیں اچھی طرح سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جڑیں جب تک تر نہیں ہوگی، جب تک اس پر پانی نہیں بہے گا، تو پانی ایک مرتبہ ڈالنے کے بعد میں عام طور پہ ہم لوگ صابن لگاتے ہیں. پہلے صابن نہیں تھا تو صابن لگانے سے کیا ہوتا ہے، بدن کی جڑیں تر ہو جاتی ہیں. تو پہلے صابن لگا لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ پانی بہائیں. ایسا نہیں کہ پہلے پانی بہائیں پھر 3 مرتبہ پھر صابن لگائیں. پہلے صابن لگا لیں تاکہ اچھی طرح بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں تو پھر صحیح ہو جائے. بائیں مونڈے پر 3 بار پانی بہائیں، بائیں مونڈے پر الٹے ہاتھ پر. پہلے داہنے پر موننا سیدھے ہاتھ پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پھر سر سے پاؤں تک 3 بار پانی ڈالیں گے. جائے غسل سے الگ ہو جائیں، یعنی جہاں غسل کر رہا ہے اس سے الگ ہو جائے. اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو آپ دھو لیں. یعنی اگر ایسی جگہ ہے کہ نہاتا ہے اور پانی وہاں پہ جمع ہوتا ہے تو اگر اس نے پاؤں پہلے دھل لیے تو آپ پھر اس کے پاؤں اسی پانی کے اندر ہے تو دھلنے سے کوئی مطلب ہوا نہیں، تو صرف پورا وضو کر لیں، پاؤں رہنے دیں اگر ایسی جگہ ہے. اور اگر پانی بہہ رہا ہے تو وہاں پر پاؤں بھی دھل لیں. وہ اگر پانی نہیں رکتا تو پاؤں دھل لیں، اور الگ ہونے کے بعد میں اپنے بعد میں پاؤں دھل لیں. نہانے میں قبلہ کی طرف رخ نہ کریں. جب نہائے تو نہ کعبہ شریف کی طرف رخ کریں اور نہ پیٹھ کریں، یہ احتیاط رکھیں. اور یہ استنجا کی طریقہ بھی ہے، استنجا کریں تو نہ قبلہ کی طرف رخ ہو اور نہ اس کی طرف پیٹھ ہو. تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، ایسی جگہ نہ آئے کہ کوئی نہ دیکھے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے. کل جمعہ ہے، الحمدللہ ہر کوئی کوشش کریں گے کہ سنت طریقے سے ہم ہر بار غسل کریں انشاءاللہ تعالی. جب بھی نہانا ہو، ایک تو یہ کہ غسل فرض ہوا تو ہمیں تو اس طریقے سے نہانا ہی نہانا ہے، لیکن جب غسل فرض نہ ہو تب بھی اس طریقے سے نہائیں گے تاکہ ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ہمیں ثواب بھی ملے گا. اور جب ہماری ہیبٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائے گی تو ہمیں یہ چیزیں یاد بھی رہے گی، تو ہمیں آسانی کے ساتھ میں غسل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اللہ کریم ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.